بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ اللہ واللعنۃ الدائمۃ الابدیۃ علی اعدائہم اعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ۔ ولایت فقیہ کے عنوان سے گفتگو کی ایک سیریز ہے جس کی دوسری نشست ہے۔ پچھلی نشست میں ہم یہ بیان کر رہے تھے کہ زمانہ حضور امام میں بھی فقہا کا ایک کردار تھا۔ فقیہ وہ لوگ ہیں جو دین میں اس قدر سمجھ بوجھ رکھتے ہیں کہ وہ مہارت کی حد تک ہوتی ہے، اور عام لوگوں سے کہا گیا ہے، قول معصوم کے اندر آیا ہے فَلِلْعَوَامِ أَن يُقَلِّدُوهُ، کہ عوام ان کی تقلید کریں، عام لوگ تقلید کریں۔ عوام یعنی عام لوگ، خواص کے لیے نہیں کہا گیا۔ جو لوگ خود خواص ہیں، خواص سے مراد یہ ہے کہ اگر کوئی خود اس شعبے کا ماہر ہے تو ظاہر ہے وہ ان کی تقلید نہیں کرے گا۔ جس طرح ایک انسان بیمار ہوتا ہے ڈاکٹر سے رجوع کرتا ہے، لیکن اگر کوئی شخص خود ڈاکٹر ہو تو اس کو کسی سے رجوع کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کو کہتے ہیں مرجعیت، یعنی رجوع کرنا، جس کو ہم عام زبان میں کہتے ہیں تقلید۔ ایک فقیہ کی تقلید، ایک مجتہد کی تقلید۔ احادیث میں لفظ فقیہ آیا ہے، اور مجتہد اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ جد و جہد کرتا ہے، بہت کوشش کرتا ہے تاکہ احکام دین کو حاصل کرے، قرآن سے، احادیث سے، معصومین کے اقوال سے ڈھونڈ کے نکالتا ہے، اس لیے اس کو مجتہد کہتے ہیں۔ مجتہد کا مطلب بہت محنت کرنے والا۔ اور فقیہ اس لیے کہتے ہیں کہ فقاہت رکھتا ہے، وہ دین کا شعور رکھتا ہے، سمجھ بوجھ رکھتا ہے، قرآن کی سمجھ بوجھ، حدیث کی سمجھ بوجھ، اپنے زمانے کے تقاضوں کے سمجھ بوجھ، اور اس پورے نظام کو، اس پورے سسٹم کو مرجعیت کہتے ہیں، یعنی رجوع کرنا ایک فقیہ سے۔ اس فقیہ کے لیے عادل ہونا ضروری ہے۔ عادل یعنی وہ کسی حرام کام کو انجام نہ دیتا ہو، کسی واجب کام کو ترک کرنے والا نہ ہو۔ معصوم نہیں ہوتا وہ، معصوم صرف وہ ہے جن کو خدا نے معصوم بنایا ہے۔ ایک عالم، ایک فقیہ اگر کوئی حرام کام انجام نہ دے، کسی واجب کام کو ترک نہ کرے تو اس کو عادل کہتے ہیں۔ تو فقیہ عادل کی تقلید کی جاتی ہے، اور اگر ایک سے زیادہ ہوں تو اعلم کی جاتی ہے، جو سب سے زیادہ علم رکھنے والا ہو، کیونکہ زیادہ علم والے کو چھوڑ کے کم علم والے کی طرف رجوع کرنا یہ عقل کے خلاف ہے، اس لیے زیادہ علم والے کی طرف رجوع کیا جاتا ہے۔ اب وہ تقلید کی اپنی بحثیں ہیں اور فقہی مسائل ہیں جو توضیح المسائل وغیرہ میں لکھی ہوئی ہیں کہ عالم کی شناخت کس طرح ہوگی اور فتاویٰ کس طرح حاصل کیا جائے گا وغیرہ وغیرہ۔ ہمارا وہ موضوع نہیں ہے۔ ہمارا موضوع یہ ہے کہ فقیہ عادل کے پاس یہ اختیار ہے جس کو کہتے ہیں مرجعیت۔ اس سے آگے بڑھ کر ایک اور چیز ثابت ہے جس کو کہتے ہیں قضاوت، یعنی فیصلہ کرنا اختلافی معاملات میں، کیونکہ پیغمبر اکرم بھی اختلافی معاملات میں فیصلہ کیا کرتے تھے، اور قرآن کریم نے کہا ہے کہ فَلَا وَرَبُّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، بس تیرے رب کی قسم اس وقت تک یہ لوگ مومن ہو نہیں سکتے جب تک کہ اپنے اختلافی معاملات میں آپ سے آ کے فیصلہ نہ کروائیں، اور جب آپ فیصلہ کر لیں تو اس کو تسلیم کریں، دل سے اس کو مان لیں، اپنے دل میں اس کے لیے تنگی محسوس نہ کریں۔ یہ پیغمبر اکرم کا اسٹیٹس ہے، یہ پیغمبر اکرم کا مقام ہے۔ یہی مقام اہل بیت اطہار کا ہے کہ وہ اختلافی معاملات میں فیصلہ کریں گے۔ امت کو کہا گیا اختلافی معاملات میں ان سے آ کے ریزالو کروائیں، قضاوت کی کرسی پر وہ بیٹھیں گے، ہر شخص نہیں بیٹھ سکتا، چاہے اس نے قرآن کے احکام پڑھے ہوئے ہوں، لیکن جب تک کہ اس کے پاس وہ ولایت نہ ہو، وہ اتھارٹی نہ ہو، وہ پاور نہ ہو تو اللہ کی طرف سے ڈیزگنیٹڈ ہے، اس وقت تک وہ قضاوت نہیں کر سکتا۔ جائز نہیں ہے قضاوت کرنا۔ علی علیہ السلام نے فرمایا قاضی شرح سے کہ جس کرسی پر تم بیٹھتے ہو اس پر یا تو نبی بیٹھتا ہے، یا وارث نبی بیٹھتا ہے، وصی نبی بیٹھتا ہے، یا شقی و بدبخت بیٹھتا ہے۔ اگر وہ نبی نہیں ہے اور وصی نبی نہیں ہے تو شقی و بدبخت کہلائے گا۔ تو اس کرسی پر بیٹھنے کے لیے وہ اتھارٹی چاہیے، آتھورائز لوگ صرف بیٹھ سکتے ہیں، اس کو قضاوت کہتے ہیں۔ لیکن جب ظاہری حکومت اور قیادت اہل بیت اطہار کے پاس نہیں تھی، امیر المومنین
کی شہادت کے بعد امام حسن علیہ السلام کے ابتدائی 6 مہینوں کے بعد بنو امیہ کے حکمران آ گئے، بنو عباس کے حکمران آ گئے، تو ائمہ طاہرین کے پاس یہ اختیارات نہیں تھے کہ وہ قضاوت کرتے۔ اب جو اختلافات ہوتے تھے تو اس کو کس طرح حل کیا جاتا تھا؟ تو ایک طویل حدیث ہے، مقبول ہے عمر ابن حنظلہ کے نام سے، کہ جس میں عمر ابن حنظلہ کہتا ہے کہ میں امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس گیا اور میں نے جا کر کہا کہ فرزند رسول، ہمارے لوگوں کے درمیان بعض اوقات اختلاف ہو جاتا ہے اور وہ اپنا یہ اختلاف ظالم حکمرانوں کے بنائے ہوئے قاضیوں کے پاس لے کے جاتے ہیں، تو آپ کے خیال میں یہ لے جانا صحیح ہے؟ آپ نے فرمایا ہے کہ صحیح نہیں ہے۔ اگر ان ظالم حکمرانوں کے پاس جا کے اپنا فیصلہ کروائے تو یہ ایسا ہے جیسے طاغوت سے انہوں نے فیصلہ کروایا، کیونکہ قرآن کریم نے صاف صاف یہ کہہ دیا ہے کہ طاغوت کا انکار کریں، طاغوت سے جا کے فیصلہ نہ کروائیں۔ یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت وقد امروا ان یکفروا بہ، قرآن کریم کہتا ہے کہ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ طاغوت سے جا کے اپنے فیصلے کروائیں، جبکہ خدا نے حکم دیا ہے طاغوت کا انکار کریں۔ امام نے یہ آیت پڑھی تو عمر ابن حنظلہ کہتا ہے پھر فرزند رسول ہم کیا کریں؟ فرمایا کہ دیکھو تمہارے درمیان وہ لوگ جو ہمارے حلال و حرام کو جاننے والے ہوں، ہمارے احکام کی معرفت رکھنے والے ہوں، ان سے رجوع کرو اور وہ جو فیصلہ کریں ان کے اوپر عمل کرو۔ اور یہی وہ حدیث ہے جس کے آخر میں انہوں نے فرمایا کہ الراد علیہم کالراد علینا، بلکہ اس سے پہلے فرمایا فإنہم حجتی علیکم، وہ ہماری طرف سے تم پر حجت ہیں، وأنا حجت اللہ، اور ہم اللہ کی طرف سے حجت ہیں۔ الراد علیہم کالراد علینا، ان کو رد کرنا ہمیں رد کرنا ہے اور ہمیں رد کرنا اللہ کو رد کرنا ہے۔ تو شیعوں کی پریکٹس یہی تھی زمانہ حضور امام میں بھی، جبکہ امام موجود تھے لیکن امام کبھی قید میں رہتے تھے، کبھی ظالم حکمرانوں کی نگرانی میں رہتے تھے، کبھی شیعوں سے اس قدر دور ہوتے تھے کہ ہر شیعہ کی رسائی وہاں تک نہیں ہو پاتی تھی۔ جیسے پچھلی نشست میں نے عرض کیا کہ امام فرض کریں کہ چھٹے امام تک مدینے میں ہیں اور شیعہ کوفہ میں بھی ہیں، شیعہ بصرہ میں بھی ہیں، شیعہ خراسان میں بھی ہیں، شیعہ مصر میں بھی ہیں، شیعہ یمن میں بھی ہیں، تو وہ کیا کرتے تھے؟ وہ یہی کرتے تھے کہ جو ان کے درمیان سب سے زیادہ حلال و حرام کو جاننے والا، احکام الہی کی معرفت رکھنے والا، ائمہ طاہرین کے دین کی شناخت اور معرفت رکھنے والا ہو، ان سے رجوع کرتے تھے۔ اور وہ کون ہے؟ وہ ایک فقیہ ہے، فقیہ کہتے ہیں اسی کو ہیں، بس وہ فقیہ سے رجوع کرتے تھے۔ تو فقیہ کے لیے مرجعیت بھی ثابت ہے، فقیہ کے لیے قضاوت بھی ثابت ہے، لیکن اہم بات یہ ہے کہ یہ قضاوت دو طرح سے ہوتی ہے۔ ایک قضاوت وہ ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں صلح، جس میں دو شریف آدمی آ کر کسی شخص سے کہتا ہے آپ پلیز ہمارا معاملہ حل کرا دیں۔ یہ کوئی بھی کرا سکتا ہے، اس کے لیے کسی ولایت کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر میرے پاس دو افراد چل کے آ جائیں، میاں اور بیوی دونوں آ کے کہہ دیں ہمارے درمیان صلح کرا دیں، میں بھی کرا دوں گا، آپ بھی کروا سکتے ہیں۔ معاملہ تو اس وقت ہوتا ہے جب ایک فریق آنے کو تیار ہو، دوسرا تیار نہ ہو، تو ایسی صورت میں کیا کرنا ہے؟ ایسی صورت میں اس کو گھر سے بلوانا ہے، اس کے لیے اتھارٹی چاہیے، اس کے لیے پاور چاہیے۔ اگر معاملہ فرق کریں صرف صلح تک نہ ہو بلکہ اس میں ایک شخص قصوروار ہو، ایک شخص ذمہ دار ہو اور اس کو سزا دینا مقصود ہو، سزائیں قرآن میں لکھی ہوئی ہیں، سزائیں حدیث میں لکھی ہوئی ہیں۔ مثلا قرآن کہتا ہے کہ السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چور مرد ہو یا عورت ان کے ہاتھ کاٹ دو۔ اب قرآن میں تو لکھا ہوا ہے، اگر میرے پاس ایک چور آ جائے اور اس کی چوری ثابت ہو جائے، وہ خود بھی فرض کریں اقرار کر رہا ہو، تو کیا میں اس کا ہاتھ کاٹ سکتا ہوں؟ نہیں کاٹ سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں آتھورائز نہیں ہوں۔ ہاتھ کاٹنے کے لیے وہ ولایت چاہیے، اتھارٹی چاہیے، وہ پاور چاہیے، تو وہی کاٹ سکتا ہے جو یا نبی ہو یا وصی نبی ہو یا ان کی طرف سے بنایا ہوا قاضی ہو۔ جیسے امیر المومنین نے قاضی بنا کر بھیجا مختلف صوبوں کے اندر، جیسے آپ نے مختلف صوبوں میں گورنر بنا کر بھیجے، تو وہی یہ کام کر سکتے ہیں۔ تو قضاوت کا اختیار اگر ایک فقیہ کے ہاتھ میں ہے، اگر ائمہ معصومین سے یہ ثابت ہے تو اس کے لیے اتھارٹی بھی چاہیے، اختیار بھی چاہیے۔ اگر اختیار نہ ہو تو یہ کام کس طرح کر سکتا ہے؟ ایک حد تک کر سکتا ہے، جیسے میں نے عرض کیا صلح کرا سکتا ہے، لیکن صحیح معنوں میں جو اسلام کا قانون ہے قضاوت کا، جو جوڈیشل سسٹم آف اسلام ہے، اس پر عمل نہیں کر سکتا۔ یہ وجہ ہے کہ ایک طویل عرصے تک ہم دیکھتے ہیں
کہ جو اسلام کا جوڈیشل سسٹم ہے، جو اہل بیت اطہار سے ہم تک پہنچا ہے، وہ کتابوں میں بند رہا. کتابیں لکھی جاتی رہیں، بحثیں ہوتی رہیں، طالب علم پڑھتے رہے، استاد پڑھاتے رہے، ڈگریاں ملتی رہیں، لیکن معاشرے میں اس پر عمل درآمد نہیں ہوا. کیوں؟ اس لیے کہ کسی فقیہ عادل کے پاس وہ اتھارٹی نہیں تھی، وہ پاور نہیں تھی. بعض اوقات تاریخ میں ایسا ہوا کہ شیعہ حکمران گزرے، آل بویھ شیعہ تھے، صفویوں کی حکومت ایران میں قائم ہوئی وہ شیعہ تھے، قاجاریوں کی حکومت ایران میں قائم ہوئی وہ شیعہ تھے، زاریوں کی حکومت یمن میں قائم ہوئی، ایران میں قائم ہوئی وہ شیعہ تھے، اسماعیلیوں کی حکومت مصر میں قائم ہوئی وہ شیعہ تھے، ادریسیوں کی حکومت شمالی افریقہ میں قائم ہوئی وہ شیعہ تھے. یہ لوگ شیعہ تھے. بر صغیر کے کئی ریاستیں تھے، اس کے والیان ریاست جو تھے وہ شیعہ تھے، لیکن ان کے پاس وہ ولایت حاصل نہیں تھی، اور وہ کسی فقیہ کو قبول کرنے کے لیے بھی تیار نہیں تھے. صفویوں نے پہلی مرتبہ محقق کرکی جو لبنان کے جبل عامل کے ایک فقیہ تھے، ان کو دعوت دی اور ان کو یہ اختیار دیا کہ آپ جس طرح شریعت کے مطابق چاہتے ہیں حکم صادر کریں. تو محقق کرکی ایران تشریف لائے، انہوں نے یہ سارے امور انجام دی. عرب تھے وہ، کسی ایرانی عالم دین نے نہیں کہا کہ یہ عرب کیوں آگے ہمارے اوپر مسلط ہو گئے. علامہ مجلسی اور ان کے والد اور ان کے بعد کے زمانے کے علماء اسی زمانے میں تھے، لیکن انہوں نے ان کی ولایت کو قبول کیا. تو مختلف ادوار میں ہمارے فقہاء اعظام ایسے رہے ہیں کہ جن کے پاس کسی حد تک اختیارات رہے ہیں، اور ایسے فقہاء بھی رہے ہیں ہمارے کہ جنہوں نے شیعوں کی اپنے اپنے زمانے میں سیاسی قیادت کی، رہبریت کی. آل بویھ کی حکومت جب عراق میں تھی تو شیعوں کے لیے اچھا زمانہ تھا. شیخ مفید علیہ الرحمہ اسی زمانے میں تھے. اس کے بعد سید مرتضیٰ آئے، پھر شیخ طوسی آئے، لیکن شیخ طوسی کا زمانہ آیا تو آل بویھ کی حکومت ختم ہو گئی، تو شیخ طوسی کے لیے پریشانیاں ہو گئیں، ان کو بغداد چھوڑ کے جانا پڑا، اور پھر انہوں نے نجف اشرف میں جا کے حوزے کی بنیاد رکھی. تو ایسے زمانے گزرے ہیں کہ جس میں ہمارے شیعہ فقہاء اپنے اپنے زمانے میں ایک پولیٹیکل رول پلے کرتے رہے ہیں، جیسے میں نے عرض کیا محقق کرکی نے انجام دیا. اس کے بعد کے دور میں یہ مختلف فقہاء ایسے گزرے ہیں جنہوں نے سیاسی ایک رول پلے کیا. حکومت قائم نہیں کر سکے، اس پوزیشن میں وہ نہیں تھے کہ حکومت قائم کرتے، لیکن جب بھی حکومت قائم ہوگی تو ایسے شخص کی قیادت میں ہوگی، ایسے شخص کی رہبریت میں ہوگی جو فقیہ عادل ہوں. تو فقیہ عادل کی جو حکومت ہے وہ ولایت فقیہ. سیاسی نظاموں کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں، دنیا بھر کے سیاسی نظاموں کا، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حکومت کی ضرورت اور اہمیت کے اوپر جو دلیلیں دی گئی ہیں وہ دلیلیں ایسی ہیں کہ جو ہر دور کا تقاضا ہیں. یعنی کسی بھی انسانی معاشرے کے لیے ایک حکومت کا ہونا ضروری ہے، اور حکومت اگر کسی معاشرے میں نہ ہو، اگر گورنمنٹ نہ ہو، اگر اسٹیٹ کا کنٹرول نہ ہو، تو وہ معاشرہ حرج و مرج کا شکار ہوتا ہے. اس معاشرے کے اندر قانون کی بالادستی نہیں ہو سکتی. حکومت یعنی قانون کی بالادستی کا نظام. لہذا ایسا معاشرہ کہ جس کے اندر کوئی حکومت نہ ہو، اس معاشرے میں کوئی اور نظام بھی کامیابی سے نہیں چل سکتا. مثلا صحت کا نظام، مثلا تعلیم کا نظام، مثلا صفائی کا نظام، کوئی اور نظام، کیونکہ جتنے بھی نظام ہوتے ہیں کسی بھی معاشرے کے، وہ سارے نظام سیاسی نظام کے زیر اثر ہوتے ہیں، اور سیاسی نظام ہی کے ذریعے ان تمام چیزوں کو کنٹرول کیا جاتا ہے. بس ہر معاشرے میں حکومت ضروری ہے. مسلمانوں کی تاریخ میں ہم دیکھیں تو خوارج وہ تھے کہ جنہوں نے حکومت کا انکار کیا، ورنہ اس کے علاوہ آج تک کبھی کسی نے حکومت کا انکار نہیں کیا. امامت کی وہ بحث کہ جس میں شیعہ اور سنی کے درمیان اختلاف کو بیان کیا جاتا ہے، اس میں بھی اس بات میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد بھی اس امت کے لیے ایک لیڈر ضروری ہے، اس امت کے لیے ایک ہیڈ آف دا اسٹیٹ ضروری ہے. چونکہ اللہ کے رسول ایک ریاست قائم کر کے گئے تھے، مدینہ کی ریاست، اس ریاست کی سربراہی ضروری ہے. ہاں یہ اختلاف ہو سکتا ہے کہ وہ سربراہی کا حق حضرت علی علیہ السلام کے پاس زیادہ تھا یا حضرت ابوبکر کے پاس تھا، یا اس ہیڈ آف دا اسٹیٹ کا الیکشن کیا جائے یا سلیکشن کیا جائے یا نومینیشن ہو،
یہ اس بارے میں تو اختلاف پایا جاتا ہے، لیکن اس بارے میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ امت کے لیے ایک لیڈرشپ ضروری ہے۔ تو جب ہم اس لیڈرشپ کی بحث میں جاتے ہیں تو ہر سیاسی نظام کے اندر ایک بحث یہ آتی ہے کہ ہیڈ آف دا اسٹیٹ کی کوالٹی کیا ہونی چاہیے اور ہیڈ آف دا اسٹیٹ کا الیکشن یا سلیکشن کس طرح ہونا چاہیے۔ تو جہاں تک ولایت فقیہ کے نظام کا تعلق ہے تو اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہیڈ آف دا اسٹیٹ کے لیے 3 بنیادی خصوصیات بیان کی گئی ہیں، اور یہ 3 بنیادی صفات و خصوصیات وہی ہیں جو قرآن کریم میں قیادت اور رہبریت کے لیے بیان کی گئی ہیں۔ دیکھیں شرائط تو اور بہت ساری ہیں، مختلف کتابوں کے اندر کئی شرائط بیان کی گئی ہیں، لیکن بنیادی جو صفات ہیں وہ 3 ہیں۔ اس میں سب سے پہلی چیز جو ہے وہ ہے علم، اور اہل علم کو دیگر لوگوں پر برتری حاصل ہے۔ یہ بات قرآن سے بھی ثابت ہے، حدیث سے بھی ثابت ہے، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اور بہت ساری آیتیں ہیں جس سے علم کی فضیلت اور اہمیت ثابت ہو رہی ہے۔ اسلامی معاشرے میں بلکہ کسی بھی مہذب معاشرے میں جاہل کو کسی بھی اہم عہدے پر فائز نہیں کیا جائے گا۔ تو پہلی چیز جو ہے وہ علم ہے۔ دوسری چیز جو ہے وہ ہے تقوی اور پرہیزگاری۔ فقط علم کی بنیاد پر کسی کو کوئی اہم ذمہ داری نہیں دی جائے گی جب تک یہ نہ دیکھ لیا جائے کہ علم کے ساتھ ساتھ اس کے اندر تقوی و پرہیزگاری ہے یا نہیں۔ تقوی و پرہیزگاری ضروری ہے، کیونکہ ممکن ہے کہ اس علم سے وہ اپنے آپ کو نقصان پہنچا رہا ہو یا کسی اور کو نقصان پہنچا رہا ہو۔ تو علم اور تقوی، علم کتنا ضروری ہے کہ اسلامی ریاست کی سربراہی کے لیے، تو اس کے بارے میں مختلف مفکرین نے جو باتیں بیان کی ہیں ان کو اگر پیش نظر رکھا جائے تو اندازہ ہوتا ہے کہ اتنا علم چاہیے۔ اسلامی مفکرین کو اگر ہم دیکھیں، فارابی کو دیکھ لیں، ابن سینا کو دیکھ لیں، غزالی کو دیکھ لیں، علامہ اقبال کو دیکھ لیں، مولانا مودودی کو دیکھ لیں، جو مسلمان مفکرین گزرے ہیں، ماوردی کو دیکھ لیں، جن لوگوں نے سیاسی جو نظام ہے اس کے اوپر کام کیا ہے یا کتابیں لکھی ہیں، ان کے نزدیک ایک اسلامی ریاست کے سربراہی کے لیے کم از کم اتنا علم چاہیے کہ جس سے وہ درجہ اجتہاد پر فائز ہوں۔ درجہ اجتہاد سے مراد یہ ہے کہ قرآن و سنت پر اس کی اتنی گہری نظر ہو کہ کوئی بھی معاملہ اس کے سامنے آئے تو قرآن و سنت کی روشنی میں فیصلہ کر سکے، یعنی مجتہد ہو۔ اور اگر مجتہد دستیاب نہ ہو، کوئی ایسے صورت کسی ایسے معاشرے میں آ جائے، تو سنی مفکرین کا کہنا یہ ہے پھر وہ ایک ایسی کمیٹی بنا دے علماء کی مجتہدین کے کہ جن کے رہنمائی میں وہ یہ نظام چلاتا رہے، جس طرح ہمارے پاکستان کے کانسٹیٹیوشن میں اسلامی نظریاتی کونسل ہے، جو کہ ہیڈ آف دا اسٹیٹ کے لیے فقیہ ہونا، مجتہد ہونا ضروری نہیں ہے، اور یہ چونکہ ان حالات میں شاید ممکن نہیں ہے یا بہت مشکل ہے، محال ہے، تو اس کا ایک دوسرا حل یہ پیش کیا گیا ہے کہ فقہا کی، مجتہدین کی ایک باڈی ہو جو اس کی نگرانی کرے۔ تو کم از کم اتنا علم ہونا چاہیے کہ وہ درجہ اجتہاد پر فائز ہو اور قرآن و سنت کی روشنی میں فیصلہ کر سکے، کوئی بھی ڈیسیجن لے سکے۔ اور تقوی و پرہیزگاری میں اتنا ہو کہ کوئی حرام کام انجام نہ دیتا ہو، کسی واجب کام کو ترک نہ کرتا ہو۔ اس کو کہتے ہیں اصطلاح میں عادل ہو۔ عادل، معصوم نہیں کہتے، معصوم وہ ہیں جن کو خدا نے معصوم بنایا ہے۔ ایک عام انسان تقوی و پرہیزگاری کی جب انتہائی منزل پہ فائز ہوتا ہے تو وہ عادل کہلاتا ہے، یعنی کسی حرام کام کو انجام نہیں دیتا، کسی واجب کام کو ترک نہیں کرتا۔ تو ایک فقیہ عادل کی حکومت ہی اصل میں ولایت فقیہ۔ تیسری چیز جو ہے وہ یہ کہ علم اور تقوی کے ساتھ ساتھ اس کے اندر شجاعت بھی ہو، بہادری ہو، بولڈ ڈیسیجن لے سکے۔ قرآن کریم نے حضرت طالوت کا تذکرہ بیان کیا ہے کہ جب خدا نے طالوت کو بھیجا منتخب کر کے بنی اسرائیل کے لیے، تو لوگوں نے کہا کہ اس کے پاس تو مال ہی نہیں ہے، لیکن خداوند عالم نے کہا کہ وَزَادَتْهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ، کہ ہم نے طالوت کو اس لیے منتخب کیا ہے کہ علم اور جسم میں برتری رکھتا ہے۔ علم کو پہلے رکھا، جسم کو بعد میں رکھا، اور جسم سے مراد یہاں پر شجاعت ہے۔ پہلے زمانے میں جسم کی اہمیت بھی تھی کہ جسم سے انسان بھاری بھرکم کام کرتا تھا، گھوڑے دوڑاتا تھا، تلوار چلایا کرتا تھا۔ آج کل جسم کی اہمیت، فزیکل باڈی کی اہمیت کم ہو گئی ہے، زیادہ تر کام لاجیکل
یا ٹیکنیکل یا ٹیکنالوجی کی مدد سے کیا جا رہا ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ انسان بہت لمبا تڑنگا ہو تو اس کے اندر شجاعت بھی ہو. بہت لمبے چوڑے لوگ بھی میدان سے فرار کرنے والوں میں شامل رہے ہیں. تو اصل چیز جو ہے وہ ہے شجاعت. شجاعت ضروری ہے تاکہ اہم فیصلہ کرے، جرأت کے ساتھ فیصلہ کرے، بزدلی کا مظاہرہ نہ کرے، دشمنان اسلام سے ڈرنے والا نہ ہو، طاغوت اور استعماری طاقتوں کے سامنے گھٹنے ٹیکنے والا نہ ہو. تو شجاعت ضروری. یہ 3 بنیادی شرائط ہیں. جب سے نظام ولایت فقیہ قائم ہوا ہے انقلاب اسلامی کے بعد اسلامی جمہوریہ ایران میں، ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت امام خمینی اس کے پہلے ولی فقیہ بنے، اور اس کے بعد رہبر معظم آیت اللہ عظمیٰ سید علی خامنئی رہبر معظم بنے، ولی فقیہ بنے. ہم دیکھتے ہیں کہ یہ دونوں قیادتیں الحمدللہ، دونوں رہبریت ایسی ہے کہ جس کے اندر علم اور تقوی اور شجاعت تینوں بدرجہ اتم نظر آتی، اور مشکل ترین حالات میں بھی انہوں نے بہت جرأت مندانہ فیصلے کیے. دنیا کے سامنے ہے، تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے. دوسرا پہلو اس بحث کا یہ ہے کہ اس کا انتخاب کیسے ہو، اس کو بنایا کس طرح جائے. تو دیکھیں شیعوں کے ہاں نظریہ امامت موجود ہے جس کے مطابق امام بنایا نہیں جاتا بلکہ گاڈ گفٹڈ عہدہ ہے. یہ جس کو خدا نے امام بنایا وہ امام ہوتا ہے. امت کا کام کیا ہے؟ امت کا کام ہے اس کی امامت کو سمجھنا اور اس کو قبول کرنا. تو نظام ولایت فقیہ میں بھی تصور یہ کیا گیا ہے کہ ہر زمانے میں جو فقہا ہیں ان میں کوئی ایک ایسا فقیہ ہے جو اس زمانے کے تقاضے کے مطابق امت مسلمہ کو درپیش تمام مسائل کو حل کرنے کی سب سے زیادہ صلاحیت رکھتا ہے. اس کی شناخت کرنا، اور یہ جو شورا رہبری اور اس طرح کے ادارے ہیں، گو کہ اس کے الیکشنز بھی ہوتے ہیں ایران میں، لیکن وہ الیکشن اس لیے ہیں کہ تاکہ پاپولرٹی کے ساتھ لوگ آئیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کا کام رہبر بنانا نہیں ہے، اس کا کام ولی فقیہ بنانا نہیں ہے، بلکہ موجودہ فقہا میں سے ایک ایسے شخص کی شناخت کرنا ہے کہ جو اس کام کی سب سے زیادہ اہلیت رکھتا ہے. اور اسی طریقے سے ولی فقیہ کا انتخاب کیا جاتا ہے، یعنی اس کی شناخت کی جاتی ہے. اس دعا کے ساتھ ہم ختم کرتے ہیں کہ بار الہ ہمیں دین مبین اسلام کی تعلیمات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.